الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارے معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ سب پر مہربان، بہت مہربان ہے۔ الرحمن، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمتیں، وہ عنایات ہیں جو اللہ تعالیٰ بن مانگے عطا فرماتے ہیں، اور رحیم سے مراد وہ رحمتیں، وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ مانگنے پر مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب تک ہمیں شعور نہیں تھا، اس وقت کی تمام تر نعمتیں اللہ نے ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کی سلامتی، اندر کا سارا نظام اور یہ ساری چیزیں ہمیں بن مانگے ہی عطا فرمائی ہیں، اور جس وقت ہمیں شعور حاصل ہوا تو اس وقت بھی اول تو ہم مانگتے ہی بہت کم ہیں، اور اگر مانگیں بھی تو ہم اپنی ساری ضرورتوں کو جانتے نہیں ہیں، اور اگر ضرورتوں کو جانتے بھی ہیں تب بھی بہت تھوڑا مانگتے ہیں، باقی سارا کچھ اللہ تعالیٰ بن مانگے ہی عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کی صفت الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، اور اکثر جگہ پر الرحمن پہلے آتا ہے اور رحیم بعد میں آتا ہے، کہ بن مانگے بہت زیادہ کچھ عطا فرماتے ہیں، اور مانگنے والے بھی مایوس نہیں رہتے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں تو عطا ہوتا ہی رہتا ہے، آخرت کے حوالہ سے بھی احادیث میں منقول ہے کہ جو دعائیں اس کی دنیا میں پوری نہیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، اور وہ صلہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا عظیم ہوگا کہ انسان اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دنیا میں بھی مایوسی نہیں ہے، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے اس مالک سے مانگتے رہنا چاہیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، السماوات اکثر جگہ جمع استعمال ہوا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری جگہوں پر سبع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ 7 آسمان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور زمین کے ساتھ صرف ایک جگہ پر اس کا تذکرہ ہے کہ مثلہن، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 7 آسمان پیدا کیے اسی طرح 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ باقی 7 زمینوں کا کیا مفہوم ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے جیسا ہمارا یہ جہان ہے ایسے اللہ تعالیٰ نے اور بھی جہان پیدا کیے ہوں، یا جو کہا جاتا ہے کہ 7 بر اعظم ہیں، این ممکن ہے کہ یہ مراد ہوں، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال آسمانوں کو اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے مسلسل آنے جانے میں، کہ رات اور دن مسلسل لگاتار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ ان سب میں بھی والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندروں میں چلتی ہیں۔ آج کل انجن ایجاد ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود ظاہر ہے کہ پانیوں پر ایک پورے شہر کے شہر کا تیرتے ہوئے چلے جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب تک انجن ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک یہ ساری کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز یہ ہواؤں کے دباؤ سے چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سمندروں پر ہواؤں کو ایک خاص ترتیب سے چلاتے ہیں۔
کہ کچھ وقت ایک طرف سے دوسری طرف کو ہوائیں چلتی ہیں اور باقی دن کا حصہ دوسری طرف سے پہلی طرف کی طرف چلتی ہیں، تو یوں انہوں نے اوپر بادبان لگائے ہوتے تھے جس کی وجہ سے کشتیاں ہواؤں کے دباؤ سے چلتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہوائیں روک دے تب بھی ظاہر ہے کہ یہ پانیوں پر کھڑے رہ جائیں، اور اگر ہوائیں ایک ہی رخ پر چلتی رہیں تب بھی سفر کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہواؤں کا رخ بدلتے ہیں اور بڑی ترتیب سے بدلتے ہیں، کچھ وقت ادھر کو چلتی ہیں، دوسرا وقت دوسری طرف کو چلتی ہیں، تو اس سے یہ دریاؤں پر سمندروں پر کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور ان پانیوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے سے زمینوں کو آباد کرتے ہیں، پھر اس کے اندر حیات کو پیدا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے سارے ہی جاندار جیتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، جس میں رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے سبھی جاندار شامل ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں، ہوائیں جو چلتی ہیں کچھ مبشرات ہیں، کچھ کو باد صبا کہتے ہیں، تو یہ جو ہوائیں چلتی ہیں یہ اس کے ساتھ ہمارے نظام کا بہت سارا نظام وابستہ ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان تابع دار ہو کر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے کام جن کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا، یہ وہ کام ہیں، ایک تو یہ پورے کے پورے نظام ہیں جن پر باقاعدہ ایک ایک چیز پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کچھ نظام اس کے اندر چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو تقریباً سبھی انسان مانتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہاں تک کہ مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان سے سوال کیا گیا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے۔ رات اور دن کون لاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تو جب یہ بڑے بڑے کام سارے اللہ کرتے ہیں تو پھر جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ ہم بتوں سے کیوں مانگتے ہیں، وہ بتوں کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام بھی تو اللہ کی ذات کرتی ہے، تو اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ تو جیسے وہ مالک یہ بڑے بڑے کام ہمارے بنانے والا ہے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے کام بھی وہی بنانے والا ہے۔ چنانچہ اس مالک کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے، اور اس مالک کی عظمت کو سمجھ کر پھر اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ دنیا بھی ہماری درست رہے اور آخرت بھی درست رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔